إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور بعض نبیوں رسولوں پر کتابیں نازل کی اور بعض کو وحی کے ذریعے اللہ بتاتے رہے اور وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ کچھ ایسے رسول ہیں جنہیں کتاب بھی دی گئی اور ساتھ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی عطا کی گئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر احکام ہیں، حکم اللہ دیتے ہیں یہ کام اس طرح کرو، پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ رسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا حکم آیا 80 مرتبہ سے زائد اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کب کب پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ زکوٰۃ کتنے مال پہ دینی ہے، کن کن کو دینی ہے، یہ بھی ساری تفصیل رسول اللہ نے بتائی۔ علی ھذا القیاس زندگی کے عموماً معاملات کو اللہ نے حکماً فرمایا یہ کام اس طرح کرو، پھر اس کی تفصیل رسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو یہ اللہ نے حکم بھی خود دیا اور اس کی تفصیل بھی خود بتائی۔ جاہلیت کے اندر لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی اولاد میں سے جو بالغ مرد ہیں وہ سارا حصہ سمیٹ لیتے، اگر نابالغ بچے ہوتے انہیں بھی نہ دیا جاتا، اور اگر اس میت کے وارثوں میں بیٹیاں ہوتی تو انہیں بیٹیوں کو بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا رد فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں اس معاملے میں اللہ نے اتنی سختی کی ہے کہ اگر کوئی شخص وراثت کی تقسیم کے معاملے میں اپنا حق استعمال کرتا ہے کہ میں اس طرح تقسیم کر لیتا ہوں، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میں نے کمایا ہے، جس طرح چاہوں تقسیم کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک عبادت کرتا رہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے اولاد کے حق میں جو وصیت یا فیصلہ ہے وہ غلط کر جاتا ہے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کا، حالانکہ اللہ نے ان کے حصے مقرر کیے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا۔
اس لیے ان معاملات میں انسان کو کبھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے مقرر کر دیا بس پہ راضی رہنا چاہیے. جب کمانے والا مر جائے گا، اس کا مال بیٹے لیتے ہیں یا بیٹیاں، یا دونوں جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ لیتے ہیں، تو تب بھی سے کوئی فرق نہیں. یہ تو چلا گیا، مال تو دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اب اگر صحیح مالک بن جائیں تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو اولاد میں دشمنی نہیں ہوگی، دوسرا اس کی قبر پہ بوجھ نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ امانت داری کے ساتھ اپنے اثاثے چھوڑ گیا ہے، بعد میں جن کے ہاتھ میں اثاثے گئے وہ خیانت یا ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر اس کے ذمہ دار وہ ہیں، مرنے والا نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے ان جاہلیت کی ان رسومات کا رد کیا. کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑیں ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار. اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں یا رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں. مما قل منہ او کثر، اللہ کہتے ہیں یہ مال تھوڑا سا ہے یہ بہت زیادہ ہے. فاللہ اولی بہما، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ کہنا لو جی ادھے آتے دا کار ہے کنے انوڈی ہے. اللہ کہتے ہیں مما قل منہ او کثر، وہ مرنے والا ترکہ تھوڑا چھوڑ کے گیا ہے یا زیادہ، جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق تقسیم کرنا ہی اپنے آپ کو نجات دلانی. نصیب مفروضہ، اللہ کہتے ہیں یہ حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم تقسیم کرنے لگو نا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب تم اپنے ماں باپ کی وراثت تقسیم کرتے ہو، تمہارے رشتہ داروں میں غریب کوئی یتیم یا مسکین اس وقت تمہارے سامنے یا تمہارے پاس آ جائے تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہیں بھی کچھ دے دو، کیونکہ تمہیں مفت میں مال مل رہا ہے. باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تھا. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، آج کے دور میں اولاد کا زندگی کے اندر والدین کو مجبور کرنا کہ میرا حصہ مجھے دے، یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی شخص مسلمان اور اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو جب تک وہ باپ زندہ ہے اس کا کوئی حصہ نہیں، ایک پائی بھی حصہ نہیں، سوائے اس کے کہ والدین پہ کفالت ہے اس کی. یہ جو زندگی میں بیٹیاں اپنے خامدوں کے مجبور کرنے پہ یا خود لالچ میں آ کے اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے. جہاں والدین کو ظلم سے منع کیا وہاں اولادوں کو بھی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنی مرضی سے تقسیم کریں تو پھر ظالم وہ ہوں گے، وہ بیچارہ ضعیف والد یا اس کی ماں نہیں. اور اسی طرح ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں تو والدین اپنے کاروبار میں انہیں شریک کرتے جاتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ والد جو ہیں ان بچوں کے نام ہی سب کچھ لگا دیتا ہے جو بیٹے اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، یا وہ کچھ بھی نہیں دیتا کہ انہیں کہتا ہے تمہارا ہی ہے،
لیکن جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ چونکہ باپ کا ہے اس لیے اس سارے حصے کو تقسیم کیا جائے۔ یہ دونوں ہی ظلم ہیں۔ باپ اگر صرف بیٹوں کے نام لگا جائے یہ بھی ظلم ہے، اور اگر ان کی محنت کا ثمرہ انہیں نہ دے یہ بھی ظلم ہے۔ اور شاید کوئی گھر بھی نہ بچا ہو جو اس ظلم سے مبرہ ہو۔ کچھ والدین یہ ظلم کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں، یا بیٹیوں کو دیتے بھی ہیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر، حالانکہ وہ ساری زندگی کے نمازی، صف اول میں بیٹھنے والے، لیکن اولاد کی تقسیم کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں ان کی کرندگی رکھ دیں، ان کی تنخواہ لگا دیں، یا ان کا مائنر سا حصہ رکھ دیں کہ بیٹے محنت کرتے ہو تمہارا حصہ تمہیں ملتا رہے زندگی میں، تو پھر جب تقسیم کا وقت آئے گا تو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ یا کسی قسم کا کسی کے دل میں خلش نہیں ہوگی۔ جن بیٹوں نے باپ کے ساتھ کام کیا انہوں نے اپنی اجرت لے لی، جب تقسیم کا وقت ہوگا تو سب کو مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ان معاملے میں ہمیں بہت غور و خوض کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ تمہارے رشتہ دار یتیم اور مسکین اس وقت تمہارے پاس آئیں تو انہیں بھی کچھ دے دو۔ فَارْزُقُوهُم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر وہ ناجائز مطالبہ کریں تو اچھی انداز میں کہہ دو بھائی یہی کچھ ہے، تمہارا حصہ تو نہیں بنتا لیکن میں خیر خواہی کے لیے دے رہا ہوں، تو اس میں پابند نہیں کہ میں اتنا دوں تمہیں، وہ دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ ٹکوں میں دیتا ہے یا لاکھوں میں دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ڈرتے ہیں وہ لوگ اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے اپنی اولاد کو جو کمزور، ضعیف، چھوٹے ہوں، خافوا علیہم، جو ان کے کفیل بنے ہیں انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کا ناجائز مال نہ کھاؤ، اگر مالدار ہو تو صرف کفالت کرو، ان کا مال انہی کو کھلاؤ، خود نہ کھاؤ۔ اگر تمہارے اپنے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ تو پھر تم مناسب ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگائی۔ کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی اور سیدھی بات کرنا، یتیموں کو جھڑکتے رہنا کہ تو میرے واسطے مصیبت بن گیا، تو میرے واسطے ایسے بن گیا، ہر وقت احسان جتلاتے رہنا، یہ ایسا نہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کہو سچی اور سیدھی بات کہنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کو جو یتیموں کے کفیل بن جاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جس نے کسی یتیم کا مال ظلمن کھایا نا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ سمجھ لے اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھری ہے، وسیصلون سعیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ نے کس کا کتنا حصہ ہے وہ سارے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔